سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرقان المجید کی آیت 6 سورہ احزاب کتنا خوبصورت فلسفہ اور محبت، مودت، تعظیم اور اہمیت اور فضیلت اور مقامت کا ایک فارمولہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ جو نبی مکرم، فخر موجودات، مقصود کائنات، راحت العاشقین، مراد المشتاقین کی ذات ہے، یہ مسلمان یعنی مومنوں کے لیے بالخصوص اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کہیں نہ کہیں اپنی جانوں پہ اگر کمپرمائز ہو بھی جائے تو نبی کی حرمت اور توہین اور عظمت پہ کمپرمائز گوارا نہیں۔ خواتین و حضرات، اسی سلسلے کے پیش نظر آج کا دن بھی بہت تاریخی دن ہے۔ آج 7 ستمبر ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 1974 میں ایک تاریخ ساز دن کی حیثیت سے ایک فیصلہ لیا گیا۔ میں اس کو کسی فرقے، کسی مسلک کی جیت نہیں بلکہ قانون کی بالادستی شامل کرتا ہوں۔ امت مسلمہ میں جو بھی الجھن ہو وہ قانون کے ذریعے سلجھ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ذرا تاریخ کے ان اوراق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں آج کی گفتگو کا حصہ بنانے کے لیے۔ 7 ستمبر کو یعنی 1974 میں پاکستان کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا کہ جس میں ایک کمیونٹی کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی حدود کون سی ہیں اور کون ان حدود کو کراس کرے گا تو کہاں کھڑا ہوگا۔ صرف پاکستان میں نہیں، دیگر ممالک میں اس سے پہلے یہ فیصلہ لیا جا چکا تھا، مگر پاکستان میں ایک منظر جو خوبصورت نظر آیا وہ کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے، 13 دن یہ بحث چلی اور اس کے بعد اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بخوبی اس کی تفصیلات بیان کی۔ یہ ایک جھلکی تھی کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کسی قسم کی توہین یا کمی بیشی یا ان کی مثال کسی کو نہیں بنا سکتے۔ اس ہی کے تسلسل میں آج کا پروگرام تشکیل پا رہا ہے، یعنی یہ جو شخص اور اس تسلسل کو، اس فلسفے کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں جو رسول مختار، رسول خاتم الانبیاء کے خاکے کو بنا کر اپنی ذات یا اپنے مقاصد بلکہ نہ جانے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہماری ہی نہیں بلکہ اصول و ضوابط اور انسانی اقتدار ہی کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے فلسفے کے پیش نظر آج کا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ چارلی ہیبڈو یہ ایک میگزین ہے جس کا قیام غالباً 1970 میں آ چکا تھا۔ 1981 میں اس پہ پابندی لگی، مگر اس کے بعد 90 کے ایک مختلف واقعات میں اس کو کھول دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے بانی کو 2015 میں واصل جہنم بھی کر دیا گیا، مگر اب یہ تسلسل دوبارہ سے جاری ہو چکا ہے۔ یہ کئی مرتبہ رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں توہین کر چکا ہے، گستاخی کر چکا ہے، اور پھر سے اس فرینچ میگزین نے ان خاکوں کی اشاعت کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلمان اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں جو ہمیں لینے چاہیے؟ کن باتوں پہ ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں اور کن باتوں پہ ہمیں کیا اقدامات لینے ہیں؟ کس طرح سے اس الجھن کو سلجھانا ہے؟ اس تشکیل کردہ مفہوم کے اوپر ہم نے آج پروگرام کو نظم و ضبط کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور پھر اسی گلدستے کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت، اتحاد بین المسلمین کے علمبردار، ملت تشیع کے نمائندے اور بہت ہی پیارے گفتگو فرمانے والے علامہ شبیر میثمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت ہی اہم عنوان اٹھائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے تو بہتر طریقے سے گفتگو ہوگی اور امت مسلمہ کو آگاہی دی جائے گی۔ آمین آمین۔ حضور، پہلے تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح کے خاکے جب بنائے جاتے ہیں تو ان کی طلب اور مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بہت تشدد پسند ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہتر ہوتا کہ ہمارے دوسرے احباب بھی پہنچ گئے ہوتے اور ان کی حضور میں گفتگو ہوتی۔ دیکھیں، میری گفتگو بغیر کسی باعث کے ایک عنوان کو مطرح کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم باہر کے مسائل کو جو شان رسالت میں توہین کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے سے پہلے اپنے گھر میں شان رسالت میں جو توہین ہو رہی ہیں واہ، ان کو حل کرنا ہوگا۔ کیا بات ہے! میرے جملے میرے ساتھی کہتے ہیں آپ کے لیے مشکل کا باعث بنیں گے، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں آدھا نام لوں گا، پورا نام نہیں لوں گا، رنگیلا
ایک جی کتاب جی لکھی جی 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 یہ کتاب آئی ہے پھر سیٹنک ورسز لکھی گئی. جی. چیزیں تو اور بھی لکھی گئیں لیکن اتنی سامنے مشہور نہیں ہو سکیں. اس کی بنیادوں میں، ریفرنسز میں، ان کے لکھنے میں، ان کے مائنڈ سیٹس بنانے میں ہماری اپنی کتابوں کا ایک مسئلہ ہے. صحیح. میں مثال نہیں دے سکتا اس سے کہ میری زبان نہیں کھل سکتی ہے صحیح. اور غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن ہم اجتماعاً امت مسلمہ کے بڑے اسکالرس کو جمع کریں اور ان سے درخواست کریں کہ ہماری کتابوں میں شان رسالت کی اس میں جو توہینیں ہوتی ہیں جی. اس زمانے میں لکھ دیتے تھے لکھنے والے. جب ہم بعض مثال دیتے ہیں کیونکہ جب کلوز محفل ہوتی ہے تو ہم علماء اہل سنت دیوبند سب سے گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں گفتگو کا بعض باب کھلا ہوا ہے اور یہ علماء بھی بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتے ہیں. اس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز حضور کے شان میں ہماری نظر میں گستاخی ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ یہ صحیح السند ہے اس وجہ سے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ سند کی حفاظت کرنی ہے یا شان رسالت کی حفاظت کرنی ہے. اب ہمارے پاس چوائس، اگر سند کی حفاظت کرتے ہیں، راویوں کے احترام کو باقی رکھتے ہیں، تو اس سے شان رسالت میں جو توہین آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا. اور جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اکرم جو ہے وہ ہمارے نفسوں سے بھی بالا ہیں، بے شک. اور پھر ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم حضور کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا احساس بھی نہ ہونے دیں. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ خود شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک. یعنی کائنات میں اخلاق و کردار کا یونیورسل سٹینڈرڈ دیکھنا ہے تو آپ کے اندر سبحان نظر آئے اللہ. گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کسی مسلک میں، کسی مذہب میں، کسی کمیونٹی میں، کسی ملک میں، کسی لگا لیں، کوئی بھی چیز اگر اخلاق سے نیچے سمجھی جائے گی تو حضور میں نہیں پائی جائے. سبحان اللہ. یہ ایک یونیورسل فارمولا آ گیا. فیکٹ ہے. اب قرآن مجید کے علاوہ کوئی حدیث مجھے کچھ بھی کہہ دے میں نہیں قبول کر سکتا. یہ سرٹیفکیٹ قرآن نے دیا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر اس ہستی میں ایک تل برابر بھی انسانیت کے اندر پائی جانے والی کوئی اخلاق سے گری ہوئی چیز پائی جائے تو قرآن کی آیت پہ شک آ جائے گا. بے شک. ایسے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف سنا پڑھا، لیکن قرآن کی آیت نے ہمارے دل کے 14 طبق روشن کر دیے کہ دیکھ لینا تم کو ہم نے ایسا رسول، ایسا نبی، ایسا خاتم الانبیاء والمرسلین دیا ہے جس کے بعد کوئی نبی میں نہیں آنا. آج کی تاریخ کو ذرا سا ٹچ کرتے ہوئے چلیں. اور ایسا بنایا ہے کہ کفار مکہ بھی 40 سال تو ان کی شخصیت کو دیکھ کر اش کرتے تھے کہ یہ ہیں کیا چیز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 40 سال اخلاق کی دیکھیں، حضور اکرم نے 40 سال میں جو بھی کیا اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اخلاق کے وہ مظاہر دکھائے کہ جب غیر مسلمان پوچھتے تھے کفار مکہ سے، نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہ کنفیوژن آتے ہیں، جی جی جی، کہ کیا لگتا ہے، کہنا کہ ایک بات بتائیں 40 سال میں ہم نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کفار مکہ. اللہ اکبر. اگر عدو گواہی دے رہا ہے، بابا ہم نے اس کے زبان سے جھوٹ ہمارے یہاں عام ہوتا ہے، ہم نے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں، ہم نے اس کی وعدہ خلافی نہیں دیکھی. یعنی اس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ جو خط تمہارے پاس جس نے بھیجا ہے ہم اس کو اس حیثیت سے نہیں مانتے، لیکن اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے رفتار، اس کے گفتار میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو ایک یونیورسل فیکٹ پوری ہیومینٹی سے ہم ڈیل کر لیں کہ آئیے جتنی بھی ریسرچز ہیں لے کر آئیے. اگر آپ کو ان ریسرچز میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو نعوذ باللہ مثلا، تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں. صحیح. تو مسلمانوں کی ہماری کتابوں میں بھی چیزیں ہیں، ان کو بھی کریکٹ کر لیں. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملت تشیع کی کتابوں میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. صحیح. لیکن ہم آگے کہتے ہیں کہ حدیث راوی، لکھنے والے، تالیف کرنے والے
ان کی کوئی حیثیت نہیں شان رسول کے مقابلے سبحان میں۔ اللہ، تو چاہے ملت تشیع کی کتب ہوں، ملت اہل سنت کی کتابیں ہوں، صحیح یا ان کتابوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوں، سب کو جمع کیا جائے۔ صحیح اور میں جہاں پر بھی ایک ذرہ بھی، یعنی میں کیسے اس بات کو قبول کر لوں کہ جناب صحیح سند بات آئی ہے، یہ بات تو میں کر بھی سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نماز فجر پڑھے بغیر مثلا سوتے رہ گئے، نعوذ باللہ من ماشاء ذلک۔ اللہ ماشاء اللہ۔ مستند کتابوں میں ہے سر، اچھا میں کہاں جاؤں؟ علماء سے پوچھیے میں کہاں جاؤں؟ تو پھر اگر اللہ کے حبیب کے بارے میں ایک کتاب میں آ سکتا ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ ان کی چلی گئی، اور پھر اس کی توضیح میں جو جملہ نہیں بیان کر سکتا، جی یعنی میں اپنے آپ کو بھی کافر سمجھنے لگوں گا اس جملے پر، اچھا اور وہ وہاں پر موجود ہے، اس کو ہٹائیں، اس صحیح کو دور کریں۔ کیوں؟ آپ اگر اللہ کے نبی کی نماز قضا کرنے کا بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب ہم نے بحث کی اب سند تو صحیح ہے، میں نے کہا سند کے صحیح ہونے سے رسول اکرم پر اگر اتنی بڑی صلی اللہ بات علیہ آ رہی ہے، کیونکہ آج کا جوان کیا کہے گا مجھے؟ حضور اکرم نماز منحرف ہو جائے گا یا تو احادیث سے۔ بھئی اتنا ہی، حضور اکرم اگر نماز تو پھر کیا؟ میں نے بہت بہت ذمہ بہت داری سے حساس بات معاملہ ہے کہی اور ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کی اور کیفیت کو۔ ہم اپنی پہلی کتابوں کی کلیئرنس کریں۔ آپ نہیں نکالنا چاہتے، آپ نشاندہی کر دیں کہ یہ احادیث ہماری کتابوں میں صحیح اور شان رسالت کے مطابق صحیح، نہیں۔ صحیح، ایک نقطہ ختم صحیح، ہو گیا، صحیح، صحیح۔ الحمدللہ، اور اللہ نے میری مدد کی کہ میں ایسے الفاظ بیان کروں خوب جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہ ہوتے ہوں، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ شان رسالت میں کوئی چیز بھی نا پھر نہیں چل انسان سکتی، کو نہیں چل سکتی۔ اچھا میں چونکہ وفے کی طرف بھی جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر دیگر مہمان بھی انشاءاللہ ساتھ میں ہوں گے، اس بات کو میں بہت خاص گردان رہا ہوں، یقینی طور سے کسی بھی طرح سے ہمیں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیاری ہے، اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں، کسی کی اوقات کیا، یہ ساری نسبتیں آپ ہی کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس سے ہیں، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ ڈر ہے، میں بریک کے بعد آؤں گا تو جواب بھی لوں گا کہ اسی کی آڑ میں بہت ساری فضائل کی احادیث بھی کہیں جلانا دی جائیں، مٹانا دی جائیں، تو اس کا کوئی فارمولا، کوئی سیٹ پیرامیٹر بھی تو ہونا چاہیے۔ مختصر سے وفا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ کے پیش نظر کرتا چلوں کہ جن ممالک میں یہ توہین ہوتی ہے ان کے اپنے بھی کچھ قوانین ہیں، اور بڑے سخت قوانین ہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ناروے ہو، اسپین، فن لینڈ، جرمنی، یونان، اٹلی، ان تمام ممالک میں ان کی اپنے کنگڈم یا ملکہ یا راجہ یا بادشاہوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ میں کچھ کے سامنے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تھائی لینڈ میں ملکہ کی توہین پر 3 سے 15 سال قید ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوئس لینڈ اور نیدرلینڈ میں 3 سال قید، آئس لینڈ میں 6 سالہ قید بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہوئی ہے۔ تو ملکہ کے لیے، راجہ کے لیے، چھوٹے چھوٹے ممالک کے لوگوں کے لیے، چھوٹے ممالک کے چھوٹے لوگوں کے لیے اتنے سخت قوانین، اور جو کائنات کا محبوب ہے، رب دو عالم کا عزیز ہے، خلیل ہے، اس کے لیے یعنی وہ جو میں کہتا ہوں کہ انگریز لکھنے والوں نے بھی اس کو سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں۔ ان کے لیے یہی قوانین، یہی قانون کے پاسدار کیسے توہین برداشت کر لیتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ علامہ صاحب سے میں نے گفتگو کی، آپ نے بتایا کہ خود ہمیں اپنی صفوں میں بھی تلاش کرنا پڑے گا کون کہاں کیسی توہین کر رہا ہے، ہماری کتابوں میں کہاں توہین ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب اس کا حل کیا ہے، کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ مفتی صاحب کی اجازت سے دوسرا حصہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ یورپ میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا ملتا کیا ہے ان کو؟ ایک سوال آتا ہے نا، انسان توہین کرے تو اپنی عزت بڑھے، مارکیٹ بڑھے، ان کی تو مارکیٹیں ہیں اپنی، ان کی تو عزت ہے، یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ جبکہ خود ان کے اورینٹلسٹ حضور اکرم کی شان بیان کر چکے ہیں ایسے ہی، اور کئی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے اتنی تیزی سے مسیحیت نہیں پھیلا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار
हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक का था। ये खुद उन्होंने लिखा है, रिसर्च पेपर्स पे पेपर्स लिखे हुए हैं। फिर मेरे जवान के सहन में सवाल आता है, मौलाना साहब ये बताइए कि फिर ये क्यों कर रहे हैं? अल्लाह करे कि मेरा जवाब मैं पहुंचा सकूं। जी देखिए, दुनिया में हर इलाके की एक डेमोग्राफी होती है। ठीक, उस डेमोग्राफी में एक कबीला, एक मज़हब, एक मकतब जो अक्सरियत पे होता है, बाकी नीचे होते हैं। सही। अब अगर शरह तवल्लुद या विलादत, जी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जी किसी का 2.3 रहे तो वो अपने उस स्टेटस को बरकरार रखता है, सही। और अगर किसी का 2.5 से ऊपर निकल जाए 2.7 तक, जी तो विद इन 50 ईयर्स वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। अच्छा, इसको आप फार्मूला है, ठीक हो गया। फॉर्मूला 2.3 एंड 2.7। सही 2.3 अगर कोई मेंटेन करेगा तो जो स्टेटस है वही चलता जाएगा, सही। और 2.7 मेंटेन करेगा तो वो 50 ईयर्स के अकलियत में होगा तो अक्सरियत में आ जाएगा। अक्सरियत में तो उसकी वहाँ भी एक ऑलरेडी अक्सरियत होगी, वो भी तो बढ़ेगी। हाँ, लेकिन वो अक्सरियत, अब मैं ये तो फॉर्मूला बता जी। दूं। यूरोप में जो यूरोपियंस हैं उन्होंने कम बच्चे पैदा किए अच्छा, और 2.3 भी मेंटेन नहीं किया, सही। तो वो नीचे जिस जा पर पोप ने बहुत शोर मचाया कि कहाँ चले गए तुम लोगों ने, क्या किया। मुसलमानों ने हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल किया, तनाकेहु तनासिलु इन्नी उबाही बिकुमुल उमम वलौ बिस्सिक यौमल क़यामा। सही। निकाह करो, नस्लों को आगे बढ़ाओ। एक तो हलाल मुसलमान नस्लें पैदा हो रही हैं, सही। वहाँ की जो हालत है वो मैं नहीं बोलना चाहता, सही। जैसे कि उनका दिफा करने वाला या कोई नहीं, खूब। फिर कोई सिविल सोसाइटी वाला कुछ शुरू हो खूब। जाएगा कि क्या हो, खूब। तो मुझे क्या ज़रूरत। एक तो ये हुजूर अकरम की इस हदीस पर अमल किया गया कि निकाह किया गया, नस्लें बढ़ाई गई, सही। अल्लाह ताला ने बरकत दी। और कैलकुलेशंस हैं, चेक कीजिए इसी वक्त, जो इंटरनेट पे चला जाए, गूगल चेक ग्रो कर करें, रहा है। हम 2.7 पे हैं। खूब। ठीक है, 2050 की पूरा आर्टिकल्स लिखे गए हैं जी। कि 2050 में यूरोप में मुसलमान कतई अक्सरियत वाले होंगे। अल्लाह अकबर, 2050 में ऐसा होगा। हाँ, अब खूब, इसका मुकाबला मैं कैसे करूं? यानी सही। जो दुश्मन है, या जो, मैं दुश्मन का लफ्ज़ भी तो शायद आग मुनासिब ना, भड़का के और इस तो तरह की क्या चीज़ें। करूं? जो एक ग्रोह है सही। वो कहता है कि अगर ये 2050 में मेजॉरिटी में आ गए सही। तो हमारा सब हाथ से चला जाएगा। सही। और निज़ाम कुदरत ये है कि ये फ़ेलन रिवर्सेबल नहीं है। सही। जब तक ये लोग खुद फिर अपनी रिप्रोडक्शन सही। को 2.7 पे ले जाएं, सही। और मसलन मुमकिन 2050 नहीं नहीं, होगा फिर। सही। 2150 बहुत टाइम लगेगा। ये मुश्किल आई हुई है। तो अब वो क्या चाहते हैं? मुसलमानों को नीचा दिखाएं, सही। उनकी शख्सियत को नीचा दिखाएं, कायनात की खूबसूरत तरीन अखलाक रखने वाली शख्सियत को अल्लाह 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 दिखाएं, अल्लाह अकबर। ताकि लोगों के दिलों में इसकी नफ़रत पैदा हो, कुरान मजीद की नाउज़ुबिल्लाह नफ़रत पैदा हो। और इसी चीज़ को हम देखते हैं कि जितना दुश्मन चाहता है कि चीज़ों को दबाए, उतना ही उभर के 9/11 आते हैं। में वाह। वो जितना अल्लाह इस्लाम अकबर, के अल्लाह खिलाफ अकबर। बकवास हुई, अल्लाह हम अकबर। कुंभ में होते थे, यूएसए से रिक्वेस्ट आती थी कि बाबा कुरान मजीद की जितनी कॉपियाँ हो सके अमेरिका भेजो। अल्लाह इतनी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तरसील कुरान, सही। कुरान मजीद को सब जगह बांटते हैं ट्रांसलेशंस के साथ। उन्होंने कहा कि जितने लाख कुरान मजीद भेज सको भेजो, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज अल्लाह आई हैं। अकबर। ये कौन सा दीन है कि जान देने पर आज भी जुल्म कुर्बान तो करता फिर है? जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता जाता है। है। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपका इंतज़ार भी रहा और आप आ भी गए माशाल्लाह से। बहुत ही हसास मौजू है, ज़रूरी मौजू है ये। यूरोप या फिर दीगर अक़वाम मुसलसल तसलसल के साथ, अब कोई पहला वाक़या तो नहीं है कि हम कितनी मरतबा इसको डिस्कस करें, ऐन मुमकिन है माज़अल्लाह खाकम बदन दोबारा होगा, फिर होगा। कोई ऐसा लाएअमल, ये करते क्यों है, चाहते क्या है हमारे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कराची की ट्रैफ़िक की वजह से ताख़ीर से आने पर एक तो मैं माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी अक़दार पेश की जाती हैं, और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक़ के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और मग़रिब की तरफ से जितने भी दर्स दिए जाते हैं,
اور جتنی ٹرمز جتنی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ خدا را ان تمام کے تمام اپنے دعووں اور اپنے دروس اور اپنے لیکچرز کے اندر نہیں دوہری پالیسی ختم کرو. اچھا، منافقت ختم کرو. منافقت ختم کرو، متضاد رویے ختم کرو. یہ جو لفظ ہے نا ہارویسٹ، یہ جو لفظ ہے بیئر، یہ جو لفظ ہے نا ٹالرنس، یہ جو لفظ ہے نا پیشنس، یہ کھوکھلے نعرے بن چکے ہیں، بے جان دعوے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں سکھاتے ہیں ٹالرنس، ہمیں بھاشن دیتے ہیں صبر برداشت. ذرا یہ بتائیے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک گرا پڑا مسلمان مجھے بتائیں جو تورات کو جلاتا ہو؟ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں. زبور کو جلاتا ہو؟ کوئی نہیں. انجیل کو جلاتا ہو؟ پاسبل نہیں. اچھا، ہمارے مسلمانوں میں تو بے شمار سارہ نام کی خواتین موجود ہیں، مریم علیہ السلام کے نام پر بے شمار خواتین موجود ہیں، اللہ اکبر. اور ہمارے ہاں عیسیٰ اور موسیٰ نام رکھنے پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. میں ناظرین و سامعین سے آپ کی موجودگی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسلمان جو مسلمان اعلیٰ درجے کا تہجد گزار، شاندار شیخ الحدیث، مجتہد، مفتی اعظم، امام الزمان، اعلیٰ درجے کا محدث، مفسر، اعلیٰ درجے کا شاندار قسم کا عالم دین ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً گستاخی کر دے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تہجدیں گئی، ذکر گئے، تلاوتیں، حج، عمرے، تراویح، ساری عبادات، صدقے، خیرات گئے، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. ہمیں کہا جاتا ہے ہم تنگ نظر ہیں. ہمارے گھرانوں میں تو آج بھی فاطمہ نام کی خواتین موجود ہیں. ہمارے گھرانوں میں تو آج بھی حسن اور حسین، ابو بکر و عمر کے نام کے لوگ، مرد بچے، ہم ان کے ناموں پر فخر محسوس کرتے ہیں. ظالموں، کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی ابو بکر اور عمر کسی کا نام رکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو بے شمار موجود ہیں. ہم جتنے زیادہ کمزور. ایک اور آپ کو دلچسپ بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کے بے شمار گروہ ہیں پوری دنیا میں. ایسا ہی ہے. کئی شدت پسند گروہ بھی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ شدت پسند ہیں، انتہا پسندی کی طرف آ گئے، اور ان کے طریقہ کار سے بھی ہمیں اتفاق نہیں ہوتا. ہم ان کے بارے میں ڈیفرنس آف اوپینین بھی رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا یہ طریقہ کار غلط ہے، سب کچھ. لیکن بھائی اویس ربانی صاحب، پوری دنیا میں کتنا ہی شدت پسند گروہ کوئی نہ موجود کیوں نہ ہو، انجیل نہیں جلاتا ہوگا، نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتا ہوگا. انہیں یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان ہماری ان کارستانیوں کا جواب غزل کے طور پر جواب نہیں دے سکتے. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اگر ان کے پیغمبر کی توہین کریں گے تو یہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایک اہم ترین بات ہے. دوسری بات یہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں ان کے دوہرے رویے پہ. لندن واشنگٹن ڈی سی کی سڑک پر گھور کر دیکھنے پر جیل اور سزا، وہاں پر کسی کو ذہنی ٹارچر کرنے پر سزا اور مقدمہ، صرف اور صرف بلند آواز سے بات کر لینے پر سزا، کہ یہ سارے ہیومن رائٹس کے. ادھر صورتحال یہ کہ 1.5 ارب مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو اپنی تمام کے تمام مسلمان کمیونٹی کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کر لیں اور جمع کر کے آپ ان کو کہیں کہ آپ کے سامنے صرف 2 راستے، یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے گی یا تم کو قتل کیا جائے گا. 1.5 ارب مسلمان بیک آواز کہے اٹھے گا ہمیں قتل کر دو، مقبول ہے، قبول ہے، منظور ہے، لیکن ہمیں نبی کی شان کے اندر گستاخی منظور نہیں. اچھا، ایک اور بات یہ لوگ پیش کرتے ہیں، دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی لکھا ہے مذاہب کی عبادتوں کو گالی نہ دو، عبادت خانوں کو کچھ نہ کہو، کہتے ہیں نا یہ. اچھا، یہ بتائیے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، تراویح، حج اور عمرہ، خیرات، یہ سارے کے سارے معاملات تو بعد میں ہیں. حب الرسول تو سب سے پہلی عبادت ہے. بے شک قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کی کا حکم دیا جا رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کوئی تم میں سے مسلمان ہی نہیں بن سکتا
محبت شرعی ایمان کی شرط اول ہے، بے شک۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام انسان بعد میں ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑا تقدس اور نبی مقام الاولیاء حاصل ہے۔ بالمومنین، امام الاولیاء، رئیس الانبیاء، امام الانبیاء۔ آہا۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے تو اب آپ بتائیے، جب آپ خاکے بناتے ہیں تو ہماری عبادت کو گالی نہیں دے رہے؟ ادھر سے تو اقوام متحدہ میں یہ بولتے ہو، بھاشن یہ دیتے ہو، کسی کی عبادت کو گالی نہ دو۔ تم جب یہ خاکے بنا رہے ہو، یہ توہین کر رہے ہو، تو کیا ہماری عبادت بلکہ رئیس العبادہ ام العبادت کی تم توہین نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ امن قائم ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کھوکھلے بھاشن ہے، کھوکھلے نعرے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بے نفس بے جان نعرے ہیں۔ ان کی اب چارلی ایبڈو کی حرکت کے بعد کوئی قیمت نہیں رہی، کسی قسم کا ان کا کوئی وزن نہیں رہا۔ صحیح۔ اور پھر آپ نے ایک لفظ کہا تھا سوال میں، لاہے عمل، چونکہ ٹائم بھی کم ہے۔ جی۔ سب سے پہلے تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر کی عیسائی کمیونٹی سے، اچھا، ہم عیسائیوں سے لڑنا نہیں چاہتے، بالکل، ہم مسیحیوں سے لڑنا نہیں چاہتے، بالکل۔ لیکن ہم یہ بات تو ضرور کہنا چاہتے ہیں، ڈنمارک ہو یا ناروے، جی، سویڈن ہو کہ واشنگٹن، جی، ٹیری جون سے لے کر کے اب یہ پلمودن تک کا، جی۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر سویڈن کے اس علاقے میں عیسائی شدت پسند گروہ سامنے آتا ہے اور وہ قرآن کریم کو جلاتا ہے، تو میں پوپ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، عیسائی بشپ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، عیسائی پیشواؤں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا را سر جوڑ کر کے بیٹھو۔ عالمی امن کے لیے تمہارے مذہب کے نام نہاد لوگ خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، آگ لگانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، بقائے باہمی کے پھر درس نہ دینا، پھر یہ مت کہنا کہ آپس میں ٹالرنس کے ساتھ رہو، پھر یہ مت کہو کہ عالمی امن کو خطرہ نہ ہو جائے۔ سوختہ خود جلاتے ہو، ایندھن خود جمع کرتے ہو، آگ خود لگاتے ہو، تیل اور ایندھن جلا کر جب اس کے شعلے آسمان پر پہنچتے ہیں پھر کہتے ہو یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند، یہ راسخ العقیدہ، پھر تم قوم کو، مسلمانوں کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہو۔ جب یہ سب کچھ کرو گے تو پھر یاد رکھو اس کا پھر جواب بھی آتا ہے، اور جب ریئیکشن آتا ہے نا تو ویس ربانی صاحب ریئیکشن منطق کا محتاج نہیں ہوتا، ریئیکشن کو آپ فلسفے نہیں سمجھا سکتے، ریئیکشن وہ بے انتہا ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ قانون، مجریہ، ایکٹ، دفعہ، شک نمبر فلاں، ریئیکشن کے اندر پھر یہ ساری چیزیں وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ لہذا پہلے نمبر پر عیسائی قوم کو متوجہ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر OIC کو متحرک ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ میں بڑی شاندار، حسین، عمدہ تقریر کر کے آئے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس تقریر کے مطابق تمام آسمانی کتب اور تمام انبیاء کے ناموس کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اور مؤثر قانون سازی کروائیں۔ یہی امت مسلمہ کا مطالبہ، یہی امت مسلمہ کا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو ببانگ دول بارہا ریپیٹ کر رہے ہیں، نشر بھی کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے تو ایک خاص سوال پوچھیں گے۔ یہ تو بیرونی مداخلت ہے یا بیرونی گستاخی ہے، کچھ گستاخی اندرونی طور سے بھی ہوتی ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے؟ اور پھر مستقل کیا ہم نے اپنا ریموٹ ان نازیبا یا ان بد اخلاقوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جب یہ چاہیں گے ہمیں چھیڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم آپے سے باہر آ جائیں گے؟ مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عزیز و جانمن۔ ایک لاکھوں کی بات کہوں اگر آپ سن سکیں، ہم یہ خاک کے بنانے والوں کو خاک میں ملا دیں، اگر آپس کے اختلافات بھلا دیں اور ایک دوسرے سے گلے مل جائیں، اور پھر ذات جو محور اور مرکز ہونی چاہیے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور علامہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہولوکاسٹ، اس کے قتل کے اعداد میں اگر ذرا سی بھی کمی بیشی کر دی جائے تو ایک شور واویلا مچ جاتا ہے، بلکہ یورپی ممالک تو قانون کی سختی سے برتتے ہیں۔ اس معاملے کو کب سنجیدہ لیں گے، کیسے لیں گے؟ سارے مسلم ممالک جڑ کے کوئی ایک ایسا لائے عمل کیوں نہیں بناتے، کوئی قانون کیوں نہیں بناتے کہ اس پہ بھی اگر آپ نے ذرا برابر کوئی کمی بیشی کی تو سخت سے سخت سزا ملے گی؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیٹوں کی بڑی فکر ہے، ہمیں اپنے پوسٹوں کی بڑی فکر ہے، اور جب تک یہود ہمارا ساتھ نہیں دیتے تب تک ہماری پوسٹیں باقی نہیں رہتی، ہمارے اسلحے باقی نہیں رہتے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ایک جملہ بھی ان کے خلاف کہہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آج آپ نہیں دیکھ رہے کہاں گئے وہ اسلامک کانفرنس، کہاں گئے وہ مسلمان؟ کیا فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگے گئے تو کوئی آواز اٹھانے والا کیوں نہیں نکلا؟ اربوں خربوں کی لانچز اور یچز اور پینٹنگز خریدنے والے تو موجود ہیں، لیکن فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ F-16 ان کی حمایت میں نہیں استعمال ہوتے۔ مسئلہ یہاں سے خراب ہوا کہ اگر ہم مسلمان ہوں اور واقعاً اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے حبیب اگر آج ہمارے درمیان میں آئیں، فلسطینیوں کا یہ حال دیکھ کر ہم سے راضی ہوں؟ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! بس میرا ایک سوال پوری امت مسلمہ، کیا بات! فلسطین مسلمان ایک طرف، کشمیر مسلمان دوسری طرف، اللہ کے حبیب کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مستضعفین تمہیں بلاتے تو تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہماری مشکل، ہماری پوسٹ، ہماری سیٹ ہے، ہمارے جو حکومت ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں سنبھالتے ہیں تو وہ لوگ کنٹرول کر لیں گے۔ آج یہ اتنا پھیل کیسے گیا اسرائیل؟ اس طرح پھیلا نا کہ بعض لوگوں کو بٹھایا جگہوں پر، آہستہ آہستہ جا کے ملک بنا دیا۔ صحیح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے، اچھا میں امت مسلمہ کی ایک اور بات بتاؤں، مسلمان عوام جو ہے نا سب ایک ہے۔ اچھا، ہمارے کے مسئلے کے اختلاف ہیں، اس میں نہ ان کو انکار ہے نہ ہم کو، لیکن اس معاملے میں اگر ہم دونوں کے ہاتھ میں شمشیر دے دی جائے کہ آپ یا گلا کاٹ لیں جیسے انہوں نے مثال دی، یا توہین جان قربان کریں گے، ہم دونوں میں سے سپیڈ کس کی فاسٹ ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ متفق، رسالت ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں۔ توحید، نبوت، قرآن، قبلہ، یہ تو متفق چیزیں ہیں نا، اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں، لیکن مسئلہ ہمارے ویسٹرن ممالک کا ہے۔ اس میں اتنا عرض کرتا چلوں، ٹائم پہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرسچنز کر رہے ہیں نا، نہیں، کرسچنز نہیں کر رہے، کرسچنز کچھ بھی نہیں ہے۔ کرسچنز ایک بے جان وہ ہے، مذہب رہ گیا ہے۔ یہ ایتھیسٹ ہیں جو کر رہے ہیں، اچھا، جو کہتے ہیں ایوری تھنگ مائنس گاڈ۔ اچھا، نہیں ویسے کرسچنس کو بے جان مذہب اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اتنا ایکٹیو ایکسٹریمسٹ پوائنٹ سے نہیں ہے؟ کس چیز میں ایکٹیو ہیں؟ صحیح، جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں نا وہ کرسچینٹی کی وجہ سے نہیں ہے، اچھا، وہ اپنے یورپین وائٹ فلاں فلاں اس کی وجہ سے۔ کرسچنز کیا، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ خدا لادینیت والے، یہ لادینیت والے۔ اللہ اکبر۔ اور یورپ اور نارتھ امریکہ میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہم کرسچنز ہیں، ایک تعداد، ورنہ یہ لادین لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی دین کو مانتے ہیں۔ اب کیونکہ کرسچنز میں دم ہی نہیں رہا ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے رہے۔ صحیح، میں ایک نقطہ لے لوں اور پھر یہ شارٹ آنسر ہوگا۔ ہم مسلمانوں پہ کیا ذمہ داری، کیا کریں اس کے جواب میں؟ ہم برداشت نہیں کر پائے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاملے میں متحد ہو کر دنیا کو پیغام دے دیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے سویڈن والے معاملے میں لوگوں کی دکانیں جلیں، لوگوں کے پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے بے روزگار۔ یہ نہ کریں، آپ پرامن پرسکون جلوس نکالیں، مظاہرہ کریں، دنیا کو بتا دیں، دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ کے حبیب کو بتا دیں کہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیا، مظاہرہ کر کے پوری دنیا کو بتایا۔ ہم تمام مسالک والے اس بات پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر ایکسٹریمزم آئی تو ایکسٹریمزم آئے گی، اس کی کوئی نہیں ہے۔ نشر و اشاعت کا معاملہ ہے، وہ اسے کہتے ہیں دل آزاری نہیں ہے بلکہ آزادی رائے ہے، ہم کہتے ہیں یہ دل آزاری بھی ہے، قانون آزاری بھی ہے، اور پھر یہ انسانیت اور حقوق کے خلاف بات بھی ہے۔ اب چونکہ پاکستان کے مسلمان عید قربہ ہو سب سے آگے، محرم ہو سب سے آگے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو سب سے آگے، یہاں بھی سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری اولین ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس کا بدلہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی نبی کی توہین کر کے بدلہ نہیں لے سکتے، یہ ہمارے اقدار میں ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم تو وسعت ظرفی اتنی زیادہ رکھتے ہیں کہ وسعت ظرفی ہمارے ہاں ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ توتلی زبان سے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اس میں وہ کیا پکارتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکہ، اگلے الفاظ بڑے قابل غور، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وہ یہ نہیں کہتا وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ نہیں کہتا،
وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں تمام آسمانی کتابوں پر، میں تمام انبیاء کرام پر ایمان لے کر کے آیا۔ اچھا، میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر ہم نہ مانیں، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ میں نے بتایا اعلیٰ درجے کا شیخ الحدیث اور مفتی اعظم کیوں نہ ہو، تہجد گزار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً گستاخی کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو دنیا بھر کے عیسائیوں سے کہتے ہیں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہیں اپنی آسمانی کتاب جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محرف ہے، تعریف شدہ ہے، اس کتاب کے بھی تحفظ کے لیے ذرہ برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تمہیں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، ان کے ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں سینسٹیو اور حساس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ہیں ان کے لیے جانے دینے والے، ہم مسلمان ان کے محافظین اور ان کے ترجمان اور ان کی عزت و ناموس کے پہرے دار موجود ہیں۔ ہم یہودیوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے، وسعت ظرفی ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ انسانیت کا سڑاند ہیں یہ گستاخ، انسانیت کا کینسر زدہ حصہ ہیں یہ لوگ، عالمی امن کے دشمن ہیں یہ لوگ، انسان کے دشمن ہونے کے علاوہ جغرافیائی سرحدوں کو یہ کہتے ہیں کنفرم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ نظریاتی سرحدیں کنفرم نہیں، جغرافیائی سرحدیں کنفرم نہیں۔ نظریہ بھی وہ ہوگا جو ہم دیں گے، ممالک کی حد بندیاں بھی وہ ہوں گی جو ہم بتائیں گے۔ تو دراصل اب کرنے کا کام جو اصل ہے، جو ہمارا درد دل ہے، وہ درد دل تو بھائی اویس صاحب یہ ہے، پوری دنیا کے سارے مسلم حکمران اگر ایک پیپر پر لکھ کر قانون سازی لے کر کے جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ منوائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ سارے وسائل کو استعمال کر کے منوا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ جیسے ایک عام مسلمان کا معاملہ یہ اپنی صدائے احتجاج بلند کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر بلند کریں۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ ان گستاخوں کا ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے اور سر قلم نہ کیا۔ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ شبیر میسمی صاحب آپ کا، خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تحمل کے ساتھ سنا ہے، برداشت کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، مگر ادھورا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر جو دوسروں کے لیے مثال بنے گا، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے۔ الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ کی امان میں۔